جی نیوز ریفلیکشن کے ناظرین کو میرا سلام۔ آج ہم انتہائی اہم ٹاپک لے کے آئے ہیں اور وہ ٹاپک ہے سپریم کورٹ میں چلنے والا کیس، جس پہ پورے ملک کی عوام کی نظریں جو ہیں وہ اس ٹائم ٹکی ہوئی ہیں کہ کیس کیا آتا ہے۔ سپریم کورٹ میں پہلے بینچ بنا، پھر ٹوٹا، پھر بنا، پھر ٹوٹا، اور ابھی جو ہے وہ آج فیصلہ آنے کا جو ہے امکان تھا، لیکن فیصلہ نہیں آیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی عقیل احمد صاحب، انہوں نے جو پوری کوریج آج کی اور وہاں پہ سپریم کورٹ میں موجود تھے۔ یہ لمحہ بلمحہ وہاں پہ جو ہوتی رہی اپ ڈیٹ اس کو دیکھتے رہے، اور ان سے آج ہم جانیں گے کہ سپریم کورٹ میں کیا رجحان رہا۔ جو کل کیس کا فیصلہ آ رہا ہے تو وہ فیصلہ ابھی وہ ہم دیکھیں گے کہ کس حوالے سے اور اس کی توقعات کیا ہیں، یہ عقیل صاحب سے جانیں گے۔ اور آج جو ہے سپریم کورٹ میں کون سے اہم دلائل ہوئے اور کیس کا آج کا رخ کیا تھا، یہ ہمیں عقیل صاحب بتائیں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں صوبائی الیکشنز کے حوالے سے کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہا ہے۔ جو جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں وہاں پہ بینچ ہے، وہ اس کیس کو سن رہے ہیں، اور آج توقع کی جا رہی تھی کہ وہاں پہ کیس میں جو ہے فیصلہ آئے گا، اور اس حوالے سے آج کوئی بہت زیادہ اہم اقدامات کیے گئے۔ ایون کہ سینٹ میں ہم نے ایک دو ممبران سے یہ بھی سنا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے رینجرز کو بھی طلب کیا گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ پہ کوئی ناخوشگوار واقعہ آتا ہے تو اس کو بھی جو وہ ڈیل کرنے کے لیے وہاں پہ رینجرز موجود ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے پانی کے کین بھی منگوائے، اور اس طرح بہت زیادہ آج وکلاء کا احتجاج بھی تھا۔ لیکن جو آج سب سے اہم چیز ہوئی وہ کیس آج مکمل ہوا اور فیصلہ محفوظ ہوا۔ جی عقیل صاحب، آپ کیونکہ آج پورا دن وہاں پہ موجود تھے، تو آپ ہمیں تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ اوورآل جو آج کی سماعت ہوئی ہے اس میں کیا رجحان رہا، کون سے اہم دلائل ہوئے، اور کون سی چیزیں ایسی اہم ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انتہائی اہم ہیں۔ مالک صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ 5 دن یہ کیس چلا سپریم کورٹ میں، جو پنجاب اور کے پی میں پی ٹی آئی کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو 22 مارچ کا ایک فیصلہ کیا، جس میں جو پنجاب میں جو انتخابات ہیں وہ 30 اپریل کے بجائے اب ان کو جو ہے نا 8 اکتوبر تک لے جایا گیا، تو اس کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی تھی، جس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے ابتدائی طور پر ایک 5 رکنی بینچ، لارجر بینچ قائم کیا گیا، جس کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال مندوخیل نے اس جو بینچ سے جو ہے وہ بیٹھنے سے معذرت کی، جس کے بعد 3 رکنی بینچ کی جانب سے اس کیس کی سماعت کی گئی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر کی جانب سے اس کیس پر مکمل سماعت کی گئی، اور آج 5ویں دن جو ہے وہ یہ سماعت مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں جو بیسیکلی جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور یہ حکم دیا جائے کہ انتخابات پنجاب میں 30 اپریل کو ہی کروائے جائیں۔ تو الیکشن جو سپریم کورٹ میں اس کیس پر جو ہے وہ کافی سماعت ہوئی، لیکن یہاں پر یہ بتانا ضروری ہوگا کہ اس کیس کو چھوڑ کر جو دیگر معاملات تھے وہ سپریم کورٹ میں کافی زیادہ زیر بحث آئے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک فیصلہ سامنے آ گیا سماعت سے ایک دن پہلے۔ جسٹس امین الدین خان کے اس پر دستخط تھے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جو سپریم کورٹ کا لارجر بینچ ہے وہ آرٹیکل 184 کے تحت جو کیسز ہیں ان کی سماعت نہیں کر سکتا، جس کے بعد جسٹس امین الدین خان کی جانب سے اس کیس کو سننے سے معذرت کی گئی، اور اگلے روز جسٹس جمال مندوخیل نے یہ کہہ کر بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا کہ ان پر جو ہے وہ گزشتہ روز جو ایک آرڈر جاری کیا گیا تھا ان سے مشاورت نہیں کی گئی۔ تو اس کے بعد 3 رکنی بینچ کی جانب سے یہ سماعت کی گئی، لیکن اس کیس میں حکومت کی جانب سے چونکہ کافی سپریم کورٹ کو تنقید کا سامنا تھا، حکومت کی جانب سے بار بار یہ جو ہے موقف دہرایا گیا پی ڈی ایم جماعتوں کی جانب سے، حکومتی اتحاد کی جانب سے، کہ یہ 3 رکنی بینچ ان کو نامنظور ہے اور فل کورٹ بنایا جائے، جس پر جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے دوران سماعت بھی کئی وضاحتیں سامنے آئیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ اہم وضاحت سامنے آئی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ زیر التوا کیسز بہت زیادہ ہیں، اور اگر فل کورٹ بنایا جائے تو جو تمام ججز ہیں ان کے جو باقی زیر سماعت کیسز ہیں ان کو جو ہے وہ ڈی لسٹ کرنا پڑے گا، جس سے ایک جو دیگر فریقین ہیں ان کے نقصان ہوں گے۔ تو اس موقع پر یہ معاملہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا کوئی معاملہ نہیں ہے جس کے لیے فل کورٹ بنایا جائے۔ چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ ایک سادہ سا مسئلہ ہے آئینی تشریح کا کہ کیا الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ آگے کرنے کا اختیار ہے یا نہیں۔
صدر کی جانب سے جو 30 اپریل کی تاریخ دی گئی الیکشنز کی، سوال یہ تھا کہ الیکشن کمیشن اس کو تبدیل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس پر جو ہے وہ دلائل دیے گئے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ گزشتہ ہفتے بھی ان کے وکیل سجیل سواتی اور جو ان کے دیگر وکیل تھے عرفان قادر، ان کی جانب سے جو دلائل دیے گئے، اور آج بھی ان دلائل کا سلسلہ جاری رہا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے عرفان قادر کے جو ہے وہ عرفان قادر وکیل کے طور پر پیش ہوئے اور ان کی جانب سے دلائل دیے گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور کہا گیا کہ جو ہے اس وقت ملک میں حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ انتخابات کرائے جا سکیں، اور عرفان قادر کی جانب سے یہ جو ہے بتانے کی کوشش کی گئی کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ درست ہے، اور سپریم کورٹ اس معاملے پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو کوئی ڈائریکشن نہ دے۔ آج بالکل عقیل صاحب، یہ تو عرفان قادر نے بڑے اچھے دلائل دیے، لیکن وہاں پہ آج سیکرٹری ڈیفنس بھی وہاں پہ موجود تھے اور سیکرٹری خزانہ کو بھی بلایا گیا تھا، تو وہ دونوں شخصیات آئی تھیں اور ان کا کیا کہنا تھا؟ جی دیکھیں، سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان آج سپریم کورٹ میں پیش ہوئے، اور ان کی جانب سے جو ہے وہ آج عدالت کی جانب سے ان سے پوچھا گیا کہ پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کیا ہے، تو اس پر سیکرٹری دفاع کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس وقت وہ کوئی اوپن کورٹ میں کوئی اس طرح کا بیان دیں گے تو اس سے جو ہے وہ کوئی دہشت گردی کی جو صورتحال ہے، یہ امن و امان کی صورتحال ہے، اس سے جو ہے وہ دہشت گرد فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو سیکرٹری دفاع کی جانب سے کوئی واضح بیان نہیں دیا گیا، صرف یہ کہا گیا کہ اس وقت جو ہے وہ سیکیورٹی کی صورتحال کوئی خاصی جو ہے وہ زیادہ اچھی نہیں ہے، جس پر سپریم کورٹ کی جانب سے سیکرٹری دفاع کو یہ کہا گیا کہ چونکہ حساس معاملات ہیں، اس لیے وہ تحریری طور پر جو اپنی گزارشات ہیں وہ آج ہی سپریم کورٹ میں پیش کریں۔ آج اب سے کچھ دیر بعد سیکرٹری دفاع کی جانب سے جو پنجاب میں امن و امان کی صورتحال ہے اس پر ایک رپورٹ جمع کرائی جائے گی، جس کے بعد سپریم کورٹ اس تناظر میں فیصلہ کرے گی۔ جبکہ آج ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ سیکرٹری خزانہ جو ہے وہ طبیعت ناسازی کی باعث نہیں پیش ہو سکے۔ سیکرٹری خزانہ کی جانب سے عدالت میں ایک رپورٹ جمع کرائی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ IMF سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے تناظر میں یہ رپورٹ جمع کرائی جا رہی ہے کہ اس وقت جو ملکی معاشی صورتحال کیا ہے، اور IMF کے جو معاملات ہیں، حکومت جو ان کے ساتھ ایک نیگوسیشن کر رہی ہے وہ کس سٹیج پر ہیں۔ تو سیکرٹری دفاع اور ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ کی جانب سے آج جو سپریم کورٹ ہیں ان کو آج دلائل دیے گئے، ان کے سوالوں کے جواب دیے گئے۔ اس موقع پر جو ہے وہ چیف جسٹس عمر تا بدیال ہیں، ان کی جانب سے کافی ایک اچھے ریمارکس سامنے آئے، اور ان کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ انتخابات تو ایک آئینی ذمہ داری ہے، وہ ہر صورت ہونے ہیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے مختلف ایک تجاویز جو ہیں وہ سامنے آئیں، اب ان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کس حد تک قابل عمل ہیں۔ سیکرٹری دفاع جو اپنی رپورٹ جمع کرائیں گے اس میں دیکھیں گے، جس میں چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ انتخابات کے لیے جو ہے وہ اگر پاک فوج کے اہلکار میسر نہیں ہیں تو پاک نیوی یا ایئر فورس سے بھی اہلکار لیے جا سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے یہ بھی تجویز دی کہ انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بلایا جا سکتا ہے، کیونکہ پاک فوج کے جو ہے وہ پاکستان آرمی کے رولز ہیں کہ اگر کوئی صورتحال ہو تو اس پہ ریٹائر فوجی افسران کو بلایا جا سکتا ہے۔ جبکہ چیف جسٹس کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ریزرو فورس ہے، جس کی تعداد تقریباً 4 لاکھ سے کچھ زائد ہے، اس کو بھی بلایا جا سکتا ہے۔ تو آج کافی دلچسپ صورتحال رہی، جس کے بعد اب یہ جو ہے سماعت مکمل ہو چکی ہے اور کل اس سماعت پر فیصلہ سنایا جائے گا۔ اچھا عقیل، یہ بڑا ایک اچھا وہاں پہ جو ہے جب دلائل ہو رہے تھے تو چیف جسٹس صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ ہم سے کچھ اپنی مرضی کا بینچ بنوا کر تو اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہ رہے ہیں، تو یہ چیف جسٹس کا اشارہ کس طرف تھا؟ جی دیکھیں، آج کی جو سماعت تھی اس میں بھی کافی گزشتہ سماعتوں کی طرح کافی سیاسی چیزیں سامنے آئیں۔ جو بینچ ہے اس کی جانب سے کئی ایسی چیزیں تھیں جو سیاسی پلیٹ فارم پہ سیاسی جماعتیں اٹھاتی ہیں، ان کے چیف جسٹس کی جانب سے جواب بھی دیے گئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ اپنی مرضی کا بینچ بنوایا جائے اور اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اور آج ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ تھی آج کے اس کیس میں کہ جب اس کیس کے جو دلائل آخری مرحلے پر تھے تو جو PDM میں شامل جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون اور جو دیگر جماعتیں ہیں، ان کے وکلاء سامنے آئے۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے اکرم شیخ سامنے آئے۔ اچھا PDM نے تو بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، ان کے وکیل وہاں پہ پیش ہوئے؟ جی دیکھیں، بالکل آج جب سماعت شروع ہوئی تو یہی معاملہ سامنے آیا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ PDM تو جو ہے وہ 3 رکنی بینچ کا بائیک آؤٹ کر چکی ہے، تو وہ کس حیثیت میں عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ تو اس پر جو ان کے وکلاء تھے، فاروق ایچ نائک، ان کا یہ کہنا تھا کہ PDM کی جانب سے جو ہے وہ عدالت کی کارروائی کا کوئی بائیک آؤٹ نہیں کیا گیا، اور یہاں تک کہا کہ میڈیا میں اس چیز کو مس کوٹ کیا گیا، جس کے بعد ایک دلچسپ صورتحال سامنے آئی اور چیف جسٹس کی جانب فاروق ایچ نائک پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش ہوئے یا PDM کی طرف؟ دیکھیں، وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش ہوئے، لیکن ایک معاملہ PDM اور پیپلز پارٹی دونوں کا تھا۔
اور دلچسپ صورتحال اس وقت سامنے آئی جب چیف جسٹس کی جانب سے اپنے عدالتی عملے کو کہا گیا کہ جو 3 روز قبل جو پی ڈی ایم کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم 3 رکنی بینچ سے اظہار لاتعلقی کرتے ہیں، وہ سامنے جو ہے وہ لایا جائے، جس پر عدالتی عملے کی جانب سے فوری طور پر اس اعلامیہ کا پرنٹ لے کر چیف جسٹس کو دیا گیا، جس کے بعد چیف جسٹس کی جانب سے پی ڈی ایم، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو وکلاء جو ان کی استدعا تھی کہ ان کے جو ہے وہ دلائل سنے جائیں، ان کو جو ہے سننے سے انکار کر دیا، اور چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ جب حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں ان پر اعتماد نہیں کر رہیں تو ہم ان کے وکلاء کو جو ہے بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور چیف جسٹس کی جانب سے ان تمام وکلاء کو جو ہے بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں وہ علی ظفر، ان کے جواب الجواب کے بعد سپریم کورٹ نے یہ جو ہے وہ سماعت وائنڈ اپ کر دی، اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر دیا، اور اب کل کسی بھی وقت اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اچھا، ابھی تک کی جو آپ نے سماعت وہاں پہ کور کی، آپ پورے کیس کے دوران وہاں پہ موجود تھے، تو شارٹ سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصلہ کیا آ سکتا ہے؟ جی دیکھیں، یہ جب 5 روز سماعت کو ہوئے ملک صاحب، تو 5 دن میں ایک چیز تو بالکل سامنے آئی، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے بار بار ایک چیز سامنے آئی، اور ان کا کہنا تھا کہ انتخابات تو ہوں گے، آئینی ذمہ داری ہے، انتخابات تو کروانے ہیں، اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ انتخابات کے لیے طریقہ کار کیا اپنانا ہے۔ اب اس میں کئی جو ہے وہ یہاں پر وکلا برادری، کئی جو آج سماعت مکمل ہونے کے بعد کئی جو ایگزمپشنز پر بات کر رہے تھے، جس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ جو اس کیس میں فریقین ہیں، مطلب وزارت خزانہ، وزارت دفاع کو جو ہے باضابطہ حکم جاری کر سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن کی معاونت کریں اور 30 اپریل کو الیکشنز کرائیں۔ دوسری صورت یہ بھی آ سکتی ہے کہ الیکشن کمیشن، چونکہ اب 30 اپریل میں تو 1 مہینے سے کم کا ٹائم رہ گیا ہے، تو سپریم کورٹ اس میں جو ہے 30 اپریل سے کچھ دن آگے الیکشن کمیشن کو دے سکتا ہے۔ 8 اکتوبر تک تو کسی صورت یہ الیکشنز نہیں جائیں گے، اس سے پہلے جو ہے واضح ہو چکا، سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اس سے پہلے الیکشن کروانے ہیں، آئینی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سے کتنا آگے جاتے ہیں، کتنے دن کا آگے ان کو دیتے ہیں، کتنے دن کا آگے وقت دیا جائے گا، اور آیا اب سپریم کورٹ، یہ چیز اہم ہوگی کہ سپریم کورٹ وفاقی حکومت اور جو وفاقی حکومت کے زیر جو انڈر ادارے ہیں ان کو کیا احکامات جاری کرتی ہے۔ الیکشن کمیشن واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ اگر اس وقت ان کو فنڈز اور سیکیورٹی فراہم کر دیں تو وہ انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ انتخابات کرانے ہیں، سپریم کورٹ اس حوالے سے جو ہے وہ واضح اس چیز یہ نظر آیا کہ وہ انتخابات تو کرانے ہیں۔ اب اس کا ایک میکانزم طے کیا جائے گا، اور اس پر کل جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا کہ اب کس میکانزم کے تحت سپریم کورٹ جو تمام فریقین ہیں ان کو پابند کرے گی الیکشن کرانے کے لیے۔ جی بالکل، سپریم کورٹ میں آج سماعت مکمل ہو چکی ہے، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ فیصلہ کیا آئے گا یہ تو جج صاحبان جانتے ہیں جنہوں نے لکھنا ہے۔ ابھی تک تو فیصلے کے حوالے سے تفصیلات مکمل بھی نہیں ہوئے، کیونکہ سیکرٹری دفاع نے اپنا تحریری رپورٹ دینی ہے، جس کو دیکھ کے ہی سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ لکھا جائے گا۔ لیکن ایک چیز جو کھل کے سامنے آئی وہ یہ آئی کہ حکومت کی جانب سے بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا سپریم کورٹ پر، قانون سازی بھی کی گئی، مختلف ہیلے بہانے استعمال کیے گئے کہ سپریم کورٹ کو پریشر میں ڈالا جائے اور اپنی مرضی کا فیصلہ لیا جائے، جو کہ میرے خیال میں چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں بھی دیا۔ اس کے بعد مختلف طریقے بھی کیے گئے، بینچ بھی ٹوٹے، لیکن جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے آئین کی حکمرانی، آئین پہ عمل درآمد لازمی ہونا چاہیے۔ 90 روز کے اندر انتخابات جو ہیں وہ آئین میں لکھا گیا ہے، اور انتخابات میں تاخیر کی کوئی بات نہیں کی گئی کہ تاخیر کب کیسے ہو سکتی ہے، کیا طریقہ کار ہے، یا یہی سوال عدلیہ کا تھا کہ عدالت کی جانب سے تھا کہ الیکشن کمیشن نے کس سے پوچھ کر تاریخ کو تبدیل کیا، کس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے 8 اکتوبر کی تاریخ الیکشن کمیشن نے دی۔ صدر کی تاریخ کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں تھا، اسی پہ ساری بحث ہوئی۔ امید ہے کہ ایسا فیصلہ آئے گا جو قوم اور ملک کی سلامتی میں اور حق میں بہتر ہو۔ ہم اپنے ناظرین کے مزید بھی پروگرام لاتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن دیں تاکہ ہر اپڈیٹ آپ کے پاس آتی رہے۔ اللہ حافظ۔